بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کے قریب سید منور حسن صاحب جو ہمارے بہت عظیم بزرگ اور امیر جماعت اسلامی رہے اور سرپرست تھے، ہماری تربیت کرتے تھے، سب کی فکری رہنمائی کرتے تھے، آج خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے اور اپنی بہترین ضیافت ان کی فرمائے اور ان کی حسنات کو قبول کر لے اور لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ منور حسن صاحب طویل عرصے سے بیمار تھے، لیکن گزشتہ تقریباً 20-25 دن سے ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ وہ پارکنسن کے مریض تھے۔ ڈاکٹر اظہر چغتائی صاحب ان کی صحت کے حوالے سے آپ کو بتا سکتے ہیں، اور وہ پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی، وہ بھی ہٹا، آکسیجن وغیرہ دی جاتی رہی، لیکن آج صبح ان کا جو ہے وہ دل کی جو دھڑکن تھی، حرکت تھی، وہ بند ہوئی اور ان کو ایک اٹیک ہوا، جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ منور حسن صاحب کی پوری زندگی جد و جہد سے عبارت ہے۔ طالب علمی کے زمانے سے انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا کہ جو ایک نظریاتی کارکن کا راستہ تھا۔ وہ نظریاتی کارکن جو سمجھتا تھا کہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی بندگی کو صرف انفرادی طور پر ہی اختیار نہیں کرنا، بلکہ پورا معاشرہ اس کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور نظام جو ہے وہ اللہ کے حکم کا قائم ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ اپنی گفتگو میں، اپنی تقریر میں ہمیشہ نظام کی بات کرتے تھے، نظاموں کی کشمکش کی بات کرتے تھے، تہذیبوں کی بات کرتے تھے، اور ان کا کینوس بہت وسیع تھا۔ اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اسلامی تحریک کی جو فکری قیادت کا فریضہ ایک طرح سے سید صاحب نے ہی جو ہے وہ ادا کیا، اور ان کے بڑے گہرے اثرات نہ صرف یہ کہ جماعت اسلامی کے اوپر بلکہ عالمی اسلامی تحریکوں کے اوپر بھی ان کے اثرات، ان کے فکر کے اثرات جو ہے وہ واضح نظر آتے ہیں۔ جہاں تک ان کی قابلیت کا، علمیت کا تعلق ہے، سب اس کے معترف ہیں۔ وہ ایک ابتدائی زمانے میں تو ظاہر ہے کہ وہ سوشلسٹ انقلاب سے متاثر ہوئے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھا تو پھر وہ قائل ہوتے چلے گئے، اور پھر وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں آ گئے۔ پھر وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں اتنے آ گئے کہ وہ اس کے ناظم اعلیٰ بن گئے، اور پھر اس کے بعد جب وہ طالب علمی کے زمانے سے فارغ ہوئے تو جماعت اسلامی میں فوراً شامل ہو گئے، اور پھر مختلف ذمہ داریاں کراچی میں بھی ادا کرتے رہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی بھی رہے، پھر اس کے بعد مرکز میں 16 سال وہ قیم جماعت یعنی سیکرٹری جنرل رہے، اور اس کے بعد پھر وہ 5 سال امیر رہے، اور اس سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ یہاں کراچی میں مقیم تھے، ادارہ معارف اسلامی سے وابستہ تھے، اور اسی طرح رہنمائی اور سرپرستی پوری تحریک کی کر رہے تھے۔ سید منور حسن صاحب بظاہر تو بڑا ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت یہ تھی کہ وہ گفتگو کرتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ مقرر تھے، اور طالب علمی کے زمانے میں وہ انگلش اور اردو کے بہت بڑے ڈبیٹر تھے، لیکن ان کی محفلیں بڑی نرم محفلیں ہوتی تھیں، بڑے بذلہ سنج تھے، محبت کرنے والے تھے اور دوستی نبھانے والے تھے۔ ان کے جو نظریاتی مخالف جو سوشلزم اور کمیونزم کے دلدادہ لوگ تھے، لیکن ان سے ان کا ذاتی تعلق اتنا زیادہ شدید تھا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنی بڑی مخالفت نظریاتی اعتبار سے ان لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ منور حسن صاحب نے بڑی بڑی تحریکوں میں بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہاں قومی اتحاد کی تحریک پورے ملک میں چل رہی تھی اور کراچی ہی اس کا بہت بڑا مرکز تھا، تو منور حسن صاحب اور پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کی تقریریں سننے کے لیے پورے کراچی سے لوگ امڑ کر آتے تھے، بلکہ اندرون سندھ سے بھی آتے تھے کہ آج جلسہ ہوگا اور وہ سنیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 77 کی تحریک کے دوران میں جب یہ الیکشن ہوا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ سید منور حسن صاحب نے حاصل کیے تھے۔ منور صاحب آمریت کے خلاف تھے، منور صاحب آزادی رائے کی بات کرتے تھے، وہ جمہوری قدروں کی بات کرتے تھے، وہ اسلام کو ایک جمہوری راستے سے برسر زمین ایک بڑی تحریک کے ذریعے سے غالب کرنے اور قائم کرنے کی بات کرتے تھے، اور پھر وہ دو ٹوک انداز میں اپنا مقدمہ پیش کرتے تھے، چاہے اس کی زد کسی پہ بھی پڑتی ہو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو کسی طرح جھکا لیا جائے، ان کو دبا لیا جائے، ان کی آواز کو کمزور کر دیا جائے، لیکن جب انہوں نے کوئی دو ٹوک اور واضح موقف اختیار کر لیا تو پیچھے نہیں ہٹے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی ایک شان اپنے اندر وہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اس تحریک میں جو کچھ انہوں نے اپنا ورثہ چھوڑا ہے
یہ سارے کارکن اور سارے لوگ کے جو سیاسی ورکرز کے طور پر موجود ہیں، جو نظریاتی جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں، وہ سب مل کر اس ورثے کی حفاظت کرنے والے بن جائیں.